احسان ماننا، قدر پہچاننا، آپ سمجھ گئے؟ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے، یہ تو لغوی معنی تھا، اصطلاحی معنی یعنی کہ نا شکرا پن اور نا قدردانی اور نا فرمانی، یعنی کہ جو بندہ شکر نہیں کرتا اور نا شکری کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ ناقدرہ شخص ہے، اس کو قدر نہیں ہے۔ اردو انسائکلوپیڈیا کے مطابق شکر کیا چیز ہے؟ شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں، یعنی روحانی طور پر مذہبی ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، ذہنی طور پر تمام اختیارات، مال و متاع کا صحیح طور پر استعمال کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح حالت میں رکھنا، جس چیز کا جو مقام بنتا ہے اس کو وہ مقام دینا، دراصل یہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر میں اس کی ایک دو مثال آپ کے دوں، مثال ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، بڑے بھائی کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے، بڑے بھائی کا بھی حق ہے، چھوٹی بہن کا بھی حق ہے، ہمسائے کا بھی حق ہے، مسکین کا، یتیم کا، غریب کا، سفید داری بزرگ کا، پیر و مرشد کا، استاد کا، ہر ایک کو جو اسلام نے آپ کو اصول ضابطہ دیا ہے اس کے مطابق اس کو حق دینا اور اس کو اس مقام کے مطابق ہر چیز کو رکھنا، یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ اردو انسائکلوپیڈیا میں جو تعریف تھی تو اس کے مطابق تھوڑی سی میں نے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر دی۔ اب ایک بات ذہن نشین کر لیں، شکر کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ شکر جو ہے، جو بندہ اللہ کا شکر نہیں کرتا وہ ناشکرہ کہلاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کا دیکھ لیں، باقی جتنے بھی اللہ کے نبی تھے وہ اللہ کا شکر زیادہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر کی وجہ سے ان کے درجے میں اضافہ کیا، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہوا اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا حکم دیا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، سورہ البقرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اب قرآن کی بہت ساری آیات ہیں اس حوالے سے، لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، تو میں ایک ہی آیت پہ اتفاق کرتا ہوں، آگے پھر احادیث کی طرف آتا ہوں۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتی کہ میں نے آقا علیہ السلام کو جب دیکھتی تھی کہ آقا علیہ السلام رات کے وقت، دن کے وقت، ہر ٹائم اس قدر میرے آقا عبادت کرتے تھے، رات کو لمبا قیام کرتے تھے، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک وہ پھٹ جاتے تھے، پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ میں عرض کرتی تھی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، فرائض کے علاوہ نفلی عبادت؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پتہ چلا کہ بعض اوقات یہ جو قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت یہ اللہ کے شکر کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ کچھ عبادتیں آپ پہ فرض ہیں اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ آپ پہ فرض نہیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر آپ مختلف صورتوں میں کرتے ہیں، کبھی صدقہ خیرات کی صورت میں کر دیں، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی آپ آنسو بہا کر مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر جب پانی پیے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی اس شان پر مومن کی اس شان پر خوشی کرنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے ہر حال میں، مومن کے ہر حال میں خیر ہے۔ مومن کو یہ اللہ نے شان دی ہے اور مومن کو اس شان پر خوشی کرنی چاہیے۔ اور وہ شان کیا ہے کہ مومن کی ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، ہر حال میں۔ کیسے؟ یہ مقام سوائے مومن کے کسی اور کو نہیں ملا۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ اگر وہ نعمتیں ملیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے، اور نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ اور اگر اس کو مصیبت پہنچے تو جب مومن اس پر صبر کرتا ہے تبھی اس کو اجر ملتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بندے کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، مومن کے لیے موجیں ہیں۔ مومن پر اگر اللہ کی نعمتوں کی برسات ہو، اللہ کی نعمتوں پر مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور اگر مومن کو کوئی صدمہ پہنچے، غم پہنچے، تکلیف پہنچے، جو کہ زندگی کا حصہ ہے، مومن اس پر صبر کرتا ہے تبھی اللہ اس کو اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ شان، یہ عظمت اللہ نے مومن کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کی کہ مومن ہر حال میں، مومن کی جیت ہے، مومن کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں کس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرے اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرے؟ تو کیا ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ہم تکبر کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم غرور کرتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، اقتدار ملتا ہے تو ہماری گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پھر ہم چیخ کر روتے ہیں، ہر ایک کے سامنے اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں، ہم تو تکلیف میں، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ نہ ہم صدمہ برداشت کرتے ہیں، نہ ہم نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سن لو، یہ حال اس کا بہتر ہے ہر حال میں مومن کا کہ نعمت پر تو خوشی کرے اور مصیبت پہنچے نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب صدمہ پہنچے اس پر صبر کرے، اس کے لیے موجیں ہیں، اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو ہم سب کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے جو آقا علیہ السلام نے جس کو بہت پسند فرمایا، اور جو مومن کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، جو ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ کھانے پر شکر کرنے والے کا درجہ صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جو بندہ کھانا کھا کر صرف اتنا کہہ دیتا مولا یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، صرف اتنا کہہ دے، اللہ اس پر کہتا کتنا اجر دیتا ہے۔ جتنا دن بھر روزہ رکھنے والوں کو اجر ملتا ہے اتنا اجر اللہ اس کو دیتا ہے، درجہ دیتا ہے۔ اور جس طرح کوئی بندہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے والے کو جو درجہ ملتا ہے، جو بندہ کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم تو کھانا جب سامنے آ جائے، دنیا جہان کی باتیں ہمیں کھانے کا وقت یاد آتی ہیں، اور پھر جہاں کا اجتماعی طور پر پروگرام ہو، شادی کا، غمی کا، تو ہم دوسروں کا غم بھول جاتے ہیں، ہم پلیٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں، چمچ اٹھاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کا غم ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اتنا کھا رہے ہیں، نہ کچھ شکر ہے نہ کچھ۔ شادی کے موقع پر تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جوتوں سمیت کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی ہو رہی ہے، اور اتنا ڈال دیتے ہیں کہ نعمت ضائع بھی ہو رہی ہے۔ تو جو اللہ کی نعمت ضائع کر دے وہ اللہ کی نعمت پر شکر کیا ادا کرے گا؟ اس لیے یہ بظاہر تو بندہ کہتا ہے یار اتنی چھوٹی سی بات، لیکن اس کا آپ اجر ثواب دیکھیں، ثواب اجر دیکھیں کہ آپ اگر صرف کھانے کے بعد کہہ دیتے یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کے کہنے پر، یہ اتنا کہنے پر کتنا ٹائم لگے گا، کتنے کو پیسے لگیں گے، کتنا کو بیلنس لگے گا، کتنا کو وقت لگے گا، کتنی کو تکلیف ہوگی۔ اس پر روزے دار کا درجہ ملتا ہے، صبر کرنے والے کا درجہ ملتا ہے شکر ادا کرنے سے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر راوی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، 2 باتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائیں
اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ دو باتیں، وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ اور فرمایا جس میں یہ دونوں خصلتیں نہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صابر شاکر نہیں ہوتا۔ اب وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جو دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، دینی معاملات میں، یعنی کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ فلاں تو مجھ سے بڑا عالم ہے، فلاں مجھ سے قرآن اچھا جانتا ہے، حدیث اچھا جانتا ہے، فقہ اچھا جانتا ہے، اور فلاں معاملہ اچھا جانتا ہے۔ دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یہ نہ کہو کہ میرے پاس تو تمام دنیا کا علوم میرے پاس ہے، مرکز و محور میں ہوں، نہیں، اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو دینی معاملات میں۔ اور دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دنیاوی امور میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس چیز کا الٹ کرتے ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور دینی معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ، سارا علم تو ہمارے پاس ہے، وہ منطق ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ قرآن ہو، وہ حدیث ہو، وہ تفسیر ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ سارا ہمارے پاس ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور جب دنیاوی معاملات آتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس پراڈو ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کو صابر و شاکر بندہ پسند ہے، اور جس میں یہ نعمتیں پائی جائیں اور جس میں یہ نعمتیں نہیں پائی جاتی وہ صابر شاکر نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی طرح یہ بات آپ نوٹ فرما لیں کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ شکر کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اگر کوئی آپ کا محسن ہے، کسی نے آپ پہ احسان کیا، تو پھر آپ مہربانی فرمائیں، اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، آقا علیہ السلام کے فرامین آپ کو یہ درس دیتے ہیں، یہ آپ کو اس بات کا کہتے ہیں کہ آپ اس بندے کا شکریہ ادا کریں دل سے، اس کو دعا دیں، نہیں کہ بندہ یہ ہے کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جس بندے نے آپ پہ احسان کیا آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں، احسان کے بدلے احسان کریں اس پہ۔ لیکن ہمارے ہاں حضرت علی کا جو قول ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے ڈرو، ہمارے ہاں جس سے نیکی کرو وہی بندہ آپ کے سر پہ سوار ہو جائے گا، وہی بندہ آپ کو نقصان دے گا، وہی آپ کو ڈس لے گا، ایسا ہے یہ نہیں ہے۔ اس لیے اگلی حدیث میں اس بات کی وضاحت آ گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کو کوئی چیز دی جائے، اگر وہ بندہ طاقت رکھتا ہے تو اس چیز کے بدلے چیز دے، اس طرح کی چیز دے یا اس سے بہتر دے۔ کسی کو آپ تحفہ دیتے، کوئی کپڑوں کا سوٹ آپ کو تحفہ دیتا ہے، کوشش کریں آپ بھی اس کے کپڑوں کا سوٹ لے کر دے دیں۔ کوئی تسبیح دیتا ہے، کوئی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی گھڑی دیتا ہے، کوئی ٹوپی دیتا ہے، اور اگر آپ اس سے بہتر نہیں دے سکتے اس کوالٹی کی دیں جو اس نے آپ کو دی ہے، اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو جس نے آپ کو چیز دی ہے اس چیز دینے والے کی تعریف کریں۔ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں جناب ہم تعریف کریں، یہ تو خوش آمد ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اس چیز دینے والے کی تعریف کریں، بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے لجپال ہیں، آپ نے مجھے یاد رکھا، یہ آپ کا احسان ہے، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنی خوشیوں میں شامل کیا، آپ نے مجھے گفٹ دیا، تحفہ دیا۔ میرے آقا کا کیا فرمان ہے کہ تحفہ دینے سے، گفٹ دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلا آپشن یہ ہے کہ کسی نے احسان کیا، احسان کے بدلے احسان، لیکن اگر آپ طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، غریبی امیری یہ دونوں چیزیں اکٹھے چلتی ہیں، تو پھر اس چیز کی تعریف کریں۔ بس جس نے اس چیز کی تعریف کی، یہ جو اس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جو چیز آپ کو دی گئی ہے، تو گویا کہ آپ دینے والے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور جس نے اس کو عطا کی، جس نے کسی بندے کو کوئی چیز دی، اس نے نہ تو بدلے میں چیز دی نہ شکریہ ادا کیا، کوئی گویا کہ اس نے وہ چیز چھپا دی اور ناشکری کی، اس نے وہ چیز چھپا دی اور ناشکری کی۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے آقا علیہ السلام نے ہمیں شکر کرنے کا طریقہ بتایا۔ ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی تم کوئی چیز ایسی دیکھو
جو اچھی تمہیں لگے یا کوئی اچھی خبر میرے آقا کے پاس پہنچتی یا کوئی اچھی چیز میرے آقا دیکھتے یا اچھی خبر پہنچتی تو آقا علیہ السلام، میرے آقا کا معمول کیا تھا؟ میرے آقا اللہ کا شکر ادا کرتے اور میرے آقا فوراً سجدے میں جاتے، سجدہ شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ اچھی خبر ملی ہے، اچھی خبر ملی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ آقا علیہ السلام کے جو فرامین ہیں یہ ان پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے کہ اے ابو ہریرہ تقوی اختیار کرو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے پسند کرو، میرے آقا نے فرمایا تو مومن بن جاؤ گے۔ اور اپنے ہمسائے سے نیکی کرو تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ مسلم بن جاؤ گے، مسلم بن جاؤ گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کم ہنسا کرو، کم ہنسا کرو، اور زیادہ ہنسنا جو ہے یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں اس بات کی وضاحت یہ بھی ضروری، ایک ہے مسکرانا، مسکرانا یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ مسکرانا صدقہ حدیث میں آتا ہے۔ ایک ہے زور سے کہہ کے لگانا، جس طرح ہمارے یہاں لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، مارکیٹوں میں بیٹھ کر، تفریح کے جو مقامات ہیں وہاں بیٹھ کر، آج کل تو ایک نیا فیشن آیا ہے، یہ بچے بچیاں جب سکول کے ٹور آتے ہیں، مثال کا لاہور سے اسلام آباد آ گیا تو ان کو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچے کیا کرتے ہیں جب گاڑی ساتھ سے گزرتی ہے وہ آوازیں لگاتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ وہ کیا تعلیم سیکھ رہے ہیں؟ ایک گاڑی گزر رہی ہے آپ کے ساتھ، اس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، پارکوں میں جائیں، مختلف مقامات پہ جائیں، تفریح مقامات پہ، ٹور پہ جو بسیں آتی ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے جن کو تربیت حاصل کرنی، اساتذہ بیٹھے ہیں لیکن وہ آوازیں لگاتے ہیں زور سے، اور ایسی آوازیں نہ جن کا نہ کوئی سر نہ کوئی پاؤں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابن عابد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن طالب نے مجھ سے فرمایا کیا جانتے ہو، کیا جانتے ہو کہ کھانے کا حق کیا ہے؟ کھانے کا حق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کھانے کا حق کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ کھانے کا حق یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھو کہ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، یہ دعا پڑھو، اے اللہ جو رزق تو نے ہمیں عطا فرمایا اس میں برکت ڈال کر، اس میں برکت ڈال۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر پڑھو، کھاؤ، یہ پڑھو پھر کھاؤ۔ پھر فرمایا کیا تو جانتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے، شکر سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا حضرت آپ بتا دیں، حضور آپ بتا دیں اللہ تعالیٰ کے شکر سے کیا مراد ہے۔ مولا علی کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ بتا دیں، تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ کہے کھانا کھانے کے بعد کھانے کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد تو یہ کہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا۔ اب یہ مولا علی نے اپنے ساتھی صحابی رسول کو طریقہ بتایا کہ کھانے کا حق کیا ہے اور کھانے کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے۔ محترم حضرات اب ہم کہیں یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، بھئی ہمارے سامنے تو آپ کو انٹرنیشنل باتیں کریں، یہ مولا علی صحابی رسول کو بتا رہے ہیں چھوٹی باتیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جن کو چھوٹا سمجھ کر ہم نے چھوڑ دیا، ہم دن سے دن پر دن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو بندہ فرض نہیں پڑے گا وہ کیا نفل پڑے گا؟ یاد رکھیں، کوئی بندہ کہے نفل کیوں پڑھوں، جو نفل نہیں پڑے گا وہ سنتے کیسے پڑے گا، جو سنتے نہیں پڑے گا فرض کیسے پڑے گا؟ اس لیے بہت سارے ایسے کام ہیں، اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو پھر ہم فرائض پر عمل کریں گے، پھر ہم واجبات پہ عمل کریں گے۔ جب ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے پھر ہم کہتے ہیں کہ فرض ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کل معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے
میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، جبکہ میرا شکر ادا کرنا یہ بھی تو تمہاری ایک عنایت ہے۔ یعنی کہ جب تک اللہ کسی کو توفیق نہ دے بندہ تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، جبکہ میرا شکر ادا کرنا یہ بھی تو تیری ایک عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی داؤد علیہ السلام کی طرف فرمایا، اللہ کے نبی کی طرف، کہ اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا ہے، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا ہے۔ یہ جو احساس ہے یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن بن علی جو مولا علی کے لخت جگر ہیں، جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، خانہ کعبہ کے رکن سے چمٹ کر حضرت امام حسن بن علی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا مگر تو نے مجھے شاکر نہ پایا۔ یہ عاجزی ہے، تو نے مجھے انعام تو مجھ پر کر دیا لیکن مجھے شاکر نہ پایا، تو نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا مگر مجھے صابر نہ پایا، اور میرا شکر ادا کرنے نہ یعنی کہ میرا شکر ادا نہ کرنے کے باوجود یا اللہ تو نے مجھ سے اپنی عنایات کا جو سلسلہ ہے اس کو روکا نہیں ہے، عنایات کا سلسلہ جاری رہا، عنایات کا سلسلہ جاری رہا، نہ میری بے صبری کی وجہ سے تو نے مصیبت کو ہمیشہ قائم رکھا، مصیبتیں ٹل گئی۔ یا الہی ایک کریم سے کرم کے سوا اور کیا زہر ہوگا۔ یہ حضرت امام حسن خانہ کعبہ سے چمٹ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنہوں نے اقتدار کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے، لڑائی جھگڑے فساد سے بچانے کے لیے، امت کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے اپنی کرسی اقتدار، اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی کہ خون ریزی نہ ہو، فساد نہ ہو۔ ان کی عاجزی دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے عرض کر رہے ہیں۔ یہ عاجزی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی ہے۔ اور کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لینا یہ تکبر ہے، جو کہ ہم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ہیں، 2 نمازیں پڑھ لیں ہم کہتے ہیں بس سب سے ٹاپ کے مومن ہم ہیں۔ ایسا ہے یہ نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے بڑے شکر گزار تھے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بڑے اللہ کا شکر گزار بندے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے، نوح علیہ السلام تو فوراً کہتے اللہ کی حمد کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی چیز پیتے، پانی پی رہے ہیں، کوئی بھی مشروب، اللہ کی حمد کرتے۔ نوح علیہ السلام جب چلتے تب بھی اللہ کی حمد کرتے، جب کوئی چیز دیتا پکڑتے تب بھی اللہ کی حمد کرتے۔ ہر موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی حمد کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے ہیں۔ نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے ہیں۔ تو شکر گزار بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب صوفیہ کی بات، کہ حقیقت میں شکر یہ ہے کہ آپ اپنی نعمت یعنی کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اپنے آپ کو نعمت کا اہل نہ پائیں۔ آپ کہیں یا اللہ تو میں تو اس منصب کے اہل نہیں تھا، یہ تیرا کرم ہے، یہ جو تو نے مجھے اولاد دی ہے، یہ جو تو نے گھر دیا ہے، یہ جو گاڑی دی ہے، یہ جو افسری دی ہے، یہ جو مکان دیا ہے، یہ جو عزت دی ہے، یہ جو شہرت دی ہے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، مولا میں اس کا اہل نہیں تھا، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری کرم نوازی ہے، تو نے اپنے محبوب کے صدقے کرم کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کرنے والے کی نگاہ میں رکھنا، جس بندے نے آپ کو احسان آپ پر کیا ہے اس بندے کو اپنی نگاہ میں رکھنا،
اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، تو فرماتے ہیں کہ یہ شکر ہے، اور نہ کہ احسان والے کو نگاہوں میں رکھنا، نہ کہ احسان، فرمائے کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا، احسان کرنے والے کو نگاہوں میں رکھنا ہے، نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ یعنی ایک بندے نے ایک چیز آپ کو دی ہے، آپ ہمیشہ اس چیز کو نگاہوں میں رکھیں، جس نے دی آپ اس کو بھول جائیں نہیں، آپ اس چیز کو بھول جائیں، بلکہ جس نے چیز دی اس کو نگاہوں میں رکھیں۔ آپ سمجھ گئے؟ جس نے دی ہے اس کی قدر کریں کہ جس نے آپ کو دی ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض فرماتی ہیں کہ نعمت کا چرچا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، اب اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم جب میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں، آقا علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ایک طرح کا ہم کیا کریں؟ نعمت کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو نعمت کا چرچا کرنا گویا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح امام کشیری بیان کرتے ہیں، بڑی دلچسپ روایت ہے، یہ توجہ سے آپ سنیں۔ امام کشیری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی، اللہ کے نبی ایک چھوٹے سے پتھر سے گزرے، دیکھا کہ پتھر سے بہت پانی نکل رہا ہے، پتھر سے پانی نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو تعجب ہوا کہ اس پتھر سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو یہ آواز دی، اذن دیا، پتھر کو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی صلاحیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس اللہ کے نبی کا پتھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ پتھر سے پانی نکل رہا ہے، تو اللہ کے نبی کو تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو گفتگو کی صلاحیت دی۔ جب پتھر نے اللہ کے نبی سے گفتگو کی، بات چیت کی، تو اللہ کے نبی نے پتھر سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس وقت سے میں رو رہا ہوں، اس وقت سے پتھر کہتا ہے میں رو رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ اس پتھر کو دوزخ سے نجات دے، اس کو پناہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اللہ کے نبی کو کہ یہ وحی کی کہ میں نے اس پتھر کو پناہ دے دیے۔ اس کے بعد پھر جب اللہ کے نبی کا گزر اس پتھر سے ہوا، دیکھا کہ پھر بھی پتھر سے پانی نکل رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی محو گفتگو ہوئے اس پتھر سے، پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ پہلے تو آپ اللہ کے عذاب کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے رو رہے تھے، اب کیا وجہ ہے پانی نکلنے کی؟ اس پتھر نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، پہلے میں عذاب کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا، اب میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ یہ جو آنسو بہنا ہے، ایک ہوتا ہے آنسو بہنا کسی خوف کی وجہ سے، ایک آنسو بہنا ہوتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے، ایک آنسو بہنا ہوتا ہے کسی مشکل کی وجہ سے، ایک آنسو بہنا ہوتا ہے اللہ کے شکر کی وجہ سے کہ یا اللہ۔ آپ دیکھیں بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب ان پر کوئی بڑا عہدہ منصب مل جاتا ہے تو جب وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، جب کہیں لوگوں ہجوم میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اب بندہ کہے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ جو آنسو ہیں یہ ہر وقت غم کے نہیں ہوتے، کبھی خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی شکر کے حوالے سے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر لمحہ، ہر گھڑی۔ موجودہ دور میں یہ جو ڈپریشن ہے، آج میں نے ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیا، روز نیوز پہ 11 سے 12، ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ڈپریشن کی بے شمار وجوہات ہیں۔ یہ جو لوگ گولیاں کھا کر رات کو سوتے ہیں، نیند کا نہ آنا، پریشان ہونا، کھانا کھانے کو دل نہ کرنا، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا، یہ مختلف ٹینشنیں، یہ الجھنیں، یہ ساری اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی بھی ہے، ملک میں نا انصاف بھی ہے، عدل و انصاف کا نہ ہونا یہ بھی ایک وجوہات ہے۔ بندہ کہتا ہے میرٹ ہی نہیں ہے، مجھے انصاف نہیں مل رہا، بندہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے، بندہ اس وقت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، سب سے بڑی بنیادی وجہ، کہ ناشکری کی وجہ سے بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔
ناشکری کی وجہ سے. کیوں کہ آج ہم میں سے ہر شخص اوپر کو دیکھتا ہے، حالانکہ آقا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کرتے ہیں. دنیا کے معاملے میں اگر ہم موٹر سائیکل پہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کار کیوں نہیں ہے. اگر ہم کار پہ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پراڈو کیوں نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ایک گاڑی آ جائے، ہم کہتے ہیں یار ہماری بیگم کی گاڑی الگ کیوں نہیں ہے، ہمارے بچوں کی گاڑیاں الگ کیوں نہیں ہے. ہر بچے کی الگ گاڑی ہونی چاہیے. یعنی کہ پوری چین ہے ہماری ترجیحات کی، لالچ کی، خواہشات کی. یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، یہ چیز مل جائے، یہ مل جائے، تو یہ چیز بندے کو ناشکرا بنا دیتی ہے، ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے سے نیچے دیکھو. اگر آپ کار پہ ہیں، آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھیں. آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، سائیکل والے کو دیکھیں. آپ سائیکل پہ ہیں، پیدل چلنے والوں کو دیکھیں. اگر آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، تو جن کے پاؤں نہیں ان کو دیکھیں. اگر آپ کے ہاتھ ہیں، جن کے ہاتھ نہیں آپ ان کو دیکھیں. اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو پھر آپ ان کو دیکھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں. جب آپ یہ معاملات کریں گے تب اللہ کا آپ شکر ادا کریں گے. تو پتہ چلا کہ ڈپریشن کی، ٹینشن کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی ناشکری ہے. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، خدا را آج سے سلسلہ شروع کر دیں. کھانا کھائیں، پانی پئیں، لباس پہنیں، اور اولاد پہ، گھر پہ، مکان پہ، ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں. خدا کی عزت کی قسم اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوگی آپ پہ. آپ سوچیں گے یہ چیزیں کہاں سے رہی ہیں، لیکن جب ناشکری کریں گے تو پھر نعمتیں پہلے والی بھی ختم ہو جائیں گی. نعمت ہونے کے باوجود آپ بے سکون ہوں گے. لہٰذا اللہ کا شکر جو ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اتنے نوافل کے پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں. میرے آقا نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پتہ چلا کچھ سجدے، کچھ رکوع، کچھ قیام، کچھ تلاوت، کچھ تسبیحات، کچھ معاملات، کچھ آنسو بہانا، ہمیں جتنی ضرورت ہے اس سے اضافی بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟